شوکت ہم بھارتی صاحب جی شوکت بھارتی صاحب سورہ معاہدہ کا ذکر آپ نے کئی بار کیا، چونکہ کم وقت ہے اور ترکی نے بھی جس طریقے سے بیان دیا ہے یا جو خاموشی ہے، تو اس میں جو یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے، میں چونکہ ایک کسی کا ویڈیو ہے، میں چونکہ یہ آج کل کافی چل بھی رہا ہے، میں وہ پیش کر دوں اور اس کے بعد میں آپ سے چاہوں گا، حالانکہ میں نے ابھی بالکل کٹ کیا ہے، مجھے پتا بھی نہیں، لیکن اس میں دیکھ لیں آپ، اور پھر سورہ معاہدہ جو 51 سے لے کر کے 56 تک 57 تک کی جی جو آیات ہیں، تو اس میں کیا کہا گیا اور اس پر عمل کیا کیا امت مسلمہ اس کو سمجھ پا رہی ہے، یا اس کا کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کیوں ان دنوں وہ آیات جو ہے وہ نمبر چرچا میں، یہ دیکھیں ذرا 51 سے باقاعدہ اگر آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست، یعنی اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض. تو چونکہ ٹیکنیکل وہ ہے، اس لیے میں اس کو بہت زیادہ نہیں، لیکن آپ اس کو ایلیبریٹ کر دیں، جو 51 سے لے دیکھیے کر کے 57. جی دیکھیے میں نے کئی بار اس سورے کو کوٹ کیا، اور میں اس میں کیوں گیا، ہوا یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر خشک و تر اس کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر. تو میں نے جب اس سورے کو دیکھا تھا، تو اس میں اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے، اور آپ لوگ اپنے اپنے گھر کے جائیے گا، اس میں اس سورے کو نکالیے گا 51 سے 56 تک. اس میں سختی سے منا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ کو اپنا پشت پناہ نہ بناؤ. ڈاکٹر اسرار احمد نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے اس کا، کہ اس کو پشت پناہ نہ بناؤ. یہ آپس میں ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جس نے انہیں اپنا سرپرست بنایا وہ انہی میں ہو گیا. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ جس نے انہیں سرپرست بنایا وہ انہی میں ہو گیا. اور آپ دیکھیے گا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جو منافق ہیں، وہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نہ ملنے سے زمانے کی کسی پرابلم میں نہ آ جائیں. تو اس کے اندر ایک کلیئر کٹ میسج دیا گیا ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ کے گائیڈ لائن کے اوپر چل رہے ہیں، ان کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں، ان کو اپنا سرپرست بنائے ہوئے ہیں، پشت پناہ بنائے ہوئے ہیں، قرآن نے ان کو انہی میں کہا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ کون لوگ ان کے گائیڈنس کے اوپر چل رہے ہیں، جن کے دل میں مرض ہے. اور اس کے اندر یہ بھی بات چیت کی گئی ہے اس سورے کے اندر کہ ان کے دل میں مرض ہے، وہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں. کیوں؟ زمانے کی کوئی پرابلم نہ آ جائے. آج آپ عرب رولرز کو دیکھ لیجئے کہ میری کرسی کے لیے خطرہ نہ ہو جائے، ہم کسی پرابلم میں نہ آ جائیں. انہوں نے اس لیے کیا کیا ہے؟ ان کو سرپرست بنا رکھا ہے. یہ قرآن نے کہا ہے، لیکن قرآن نے بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے سارے اعمال حفظ کر لیے جائیں گے. اور اس میں کہا گیا کہ تمہارا سرپرست تو صرف اللہ ہے، رسول ہے اور ایمان والے ہیں، تم ان کو اپنا پشت پناہ بناؤ. تو اب قرآن پوری دنیا کے مسلمانوں کا دستور العمل ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس میں یہود و نصارہ کو سرپرست بنانے سے منع کیا گیا ہے، کن لوگوں کو؟ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یعنی زائنسٹ کو، کسی اور کو نہیں، کسی سے نفرت نہیں ہے. اور پھر کیا کہا گیا؟ ان کی گائیڈ لائن پر مت چلو، اپنے فیصلے لو. یعنی امت مسلمہ بیٹھ کے اپنا فیصلہ لے، اور اگر نہیں لے رہا دنیاوی ڈر کے چکر میں، تو پھر اس کے اعمال حفظ کر دیے جائیں گے.
اور جو ان میں ملے گا وہ انہی میں شامل ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے موبائل کے اوپر اس کو سورہ مائدہ 51 to 56 ٹائپ کریں, اس کو پڑھیں, اس کے اندر کیا ہے. یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو زائنسٹ جیوز ہیں اور یہ جو نصارہ ہیں, یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور یہ دونوں مل کے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے یہ زائنزم ہے جس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اسرائیل جو ہے یہ زائنسٹ اسٹیٹ ہے. یہ تورات کو یہ مس یوز کرتے ہیں, تورات کی آیتوں کو مس یوز کرتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اس کو گرا کر گریٹر اسرائیل بنا چاہتے ہیں. یہ اس کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ, ہم کو اللہ نے انتخاب کیا ہے, اور باقی پوری دنیا, نہ صرف مسلمان, دنیا کا ہر انسان ان کا غلام ہے. ان کے گائیڈنس کے اوپر چلے گا, ان کے گائیڈنس پر رہے گا. انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم بیت المقدس کو گرائیں گے, اس کے بعد لال گایوں کو کاٹیں گے, اس کے خون کو پانی میں ڈالیں گے, پھر اس سے تمام یہ جو زائنسٹ ہیں یہ اس میں کیا کریں گے, اس سے اشنان کریں گے, پوتر ہوں گے, پھر اس کی راکھ جو ہے وہاں کے اوپر کیا کریں گے, ڈال کر پورا پوتر کریں گے. یہ انہوں نے چھپا نہیں رکھا ہے, چھپا رکھا ہے. یعنی زائنسٹ جو ہے اپنی کتاب کے اوپر پوری طریقے سے عمل کر کے وہ ان کا جو بھی ہے ان کے وہ پوری طریقے سے عمل کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا میں مفت قرآن تقسیم کرنے والے, خانہ کعبہ سے جہاں سے قرآن تقسیم ہوتا ہے, اس کے اندر سورہ مائدہ کی 51 سے لے کے 56 تک کے آیت میں جس میں اللہ نے منع کیا ہے ان کو سرپرست نہ بناؤ, ان کو پشت پناہ نہ بناؤ, ان کو دوست نہ بناؤ, یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کو, اور یہ ان کے گائیڈ لائن پر چل رہے ہیں, اور ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے یہ باقاعدہ طور کے اوپر. میرے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ خود ٹائپ کیجئے سورہ مائدہ کی 51 سے 56 تک, آپ کو پتا چل جائے گا. خود دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں قرآن کی روشنی میں. یا تو آپ تجزیہ کیجئے, تو ایک سیکنڈ, یا تو تجزیہ کیجئے قرآن کی روشنی میں, یا تجزیہ کیجئے جو انٹرنیشنل نیوز آپ کو مل رہے ہیں. ہم یہی دو طریقے کا تجزیہ کر سکتے ہیں, ہم اپنے ذہن سے کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ کے چینل سے جو لوگ بھی سن رہے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ کل اس کو صحیح انٹرپریٹ کریں اگر میں اس کو غلط انٹرپریٹ کر رہا ہوں, کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ کو سرپرست بنا رکھا ہے. قرآن کن کے بارے میں کہہ رہا ہے, کن کو منع کر رہا ہے, مسلمانوں کو منع کر رہا ہے. یا الذین آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, مت بناؤ ان کو سرپرست. تو یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن نے بھی کہا تھا, لیکن کیا ہوا, دھیرے 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 سب ان سے ریلیشن بنا رہے ہیں, سب کے ڈپلومیٹک ریلیشن ہو جائیں گے, سب کا کاروبار بڑھتا رہے گا, ہماری سیٹ بچی رہے. یہ کڑوا سچ ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. جب قرآن کوئی بات چیت کہہ رہا ہے تو ہم کسی قرآن کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرا انٹرپریٹیشن غلط ہو, تو میں چاہوں گا کہ کسی دوسرے سے کہیے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس کا انٹرپریٹ کریں. مولویوں سے پوچھئے, علماء سے پوچھئے کہ بھائی کیا ہے. یہ ہمارا دستور علماء نے نا, بالکل قانون الہی کے خلاف کسی کو قانون بنانے کا اختیار نہیں. قانون الہی مکمل ہو چکا ہے, یہ اس میں ہر کچھ کو تر موجود ہے. اس کو انٹرپریٹ, میں نے یہ پڑھا, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دوسرا آدمی بھی اس کو رکھے اور اس کو سامنے رکھے. جی بالکل. ایک چھوٹا تھا, اور پھر آپ چونکہ آپ کو جانا بھی ہے, ایک تو یہ آیا ہے کہ جو شوکت بھارتی صاحب بتائیں کہ جو آج ترکی کا بیان ہے, اور دوسرا اسلام ہانیہ نے, یعنی ہانیہ جی نے آج ایک سہانبھوتک فاتحہ پڑھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ رپورٹ بس ایک شوکت بھائی سے ایک چھوٹا سا سوال لینا چاہتے ہیں جی. جو دنیا بھر میں فلسطین کے سپورٹ میں غیر مسلم کھڑے ہیں, عیسائی بھی کھڑے ہیں, ہر لوگ کھڑے ہیں جی, تو ان کا کیا کریں؟ ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے میری بات پوری نہیں سنی.
وہ جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، کن کو نہیں بنانا ہے؟ نارمل نہ یہودی کی بات چیت ہو رہی، نہ نارمل عیسائی کی بات چیت ہو رہی، نہ نارمل دنیا کے قوم کی بات چیت ہو رہی ہے۔ قرآن ان کو سنیے، اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو پشت پناہ بنا رکھا ہے، یعنی وہ حق نہیں سنیں گے، کس کی سنیں گے؟ اسی سے ان کو صہیونی ایک لفظ دیا گیا ہے۔ کون؟ جس طریقے سے ہر دھرم کے اندر، ہندو دھرم کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں، شدت پسند ہے، اسی طریقے سے زائنسٹ جو ہیں یہ شدت پسند ہیں، یہ خود جو ہیں ان سچے یہودیوں کے خلاف ہیں، یہ سچے عیسائیوں کے خلاف ہیں۔ ان کو انسانیت سے مطلب نہیں ہے، اگر انسانیت سے مطلب ہوتا تو یہ بیان نہ دیتے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، باقی دنیا ہماری نگاہ میں، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، اور مسلمانوں میں بھی، اور مسلمانوں میں بھی شدت پسند، آئسس وغیرہ بھی جو ہے، آئسس وغیرہ کیا اس کو، کسی کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ عیسائی کا جو ہولی کراس ہے نا، تو یہودی جو جاتے ہیں تو اس پر تھوکتے ہوئے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 جی، وہی زائنسٹ ہے، زائنسٹ بچے کے اوپر تھوکا انہوں نے۔ سوال اس بات کا ہے کہ آج سمجھیے آپ کی دنیا بھر کے لوگ اسرائیل سے کیوں ناراض ہیں؟ معاملہ تو فلسطین کا ہے نا، لیکن مظاہرے تو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیولپ کنٹری میں ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو 500 روپے دے کر کے مظاہرہ کرایا جا رہا ہے۔ جی مطلب برلن جیسے شہر میں، لندن میں، امریکہ میں۔ جی جی، میں آپ کی ایک بات بتا دوں، اسی سے تمام علماء نے مل کر جو لفظ نکالا ہے صہیونی، انگریزی میں زائنزم اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے داعش والے ہیں، جس طرح سے اور دوسرے مذہب کے اندر ہیں جو لنچنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جو دوسرے کو جینے کا، جو دوسرے سے زندگی کا جینے کا حق چھین لے، وہ زائنسٹ ہے۔